السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں عارفہ نور اور واشنگٹن سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں زیاد حسین صاحب۔ ناظرین، پارلیمنٹ جاتے جاتے بالآخر سرپرائز دے ہی گئی، اگرچہ عام دنوں میں سے سرپرائز ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ پارلیمان کا کام ہی بنیادی طور پہ قانون سازی کرنا ہے، لیکن یقینی طور پہ کیونکہ بڑا ایک طویل ڈیڈ لاک چلا بالکل فاٹا اصلاحات کو لے کے، اور بالآخر 31ویں ترمیمی بل کے ذریعے اسے اب منظور کر لیا گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فاٹا کی قومی دھارے میں شامل ہونے کی۔ آج اس حوالے سے ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ ایک ترمیم منظور ہوئی ہے، اس کو 31ویں ترمیم کا نام دیا گیا، جس کے نتیجے میں قبائلی علاقے اب فاٹا کا KPK کا حصہ بنے ہیں، اس طرح ان کو قومی دھارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شامل ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا دائرہ کار بھی فاٹا تک بڑھا دیا گیا ہے۔ FCR کا جو کالا قانون کہا جا سکتا ہے اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور اگلے سال کہا یہ جا رہا ہے کہ اب صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں وہاں ہیں ان کا انتخاب ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں فاٹا کے لوگ ایک باقاعدہ پاکستانی شہری کے طور پہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور اس کا حصہ بنیں گے، اور اسی طرح جو سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر ان کی نمائندگی اب خیبر پختونخوا سے ہوگی۔ اب فاٹا کا جو نام ہے وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ پروگرام کے دوسرے سے میں بات کریں گے، آج عمران خان صاحب نے بھی ووٹ ڈالنے بھی آئے تھے فاٹا کا جو انضمام ہوا ہے KPK میں، اور ساتھ ایک بڑی دھواندار قسم کی تقریر کی ہے، اور لگ یہ رہا تھا کہ جیسے آخری اوور میں میچ جیتنے کے لیے ایک بڑی جارحانہ قسم کی بیٹنگ کی جاتی ہے، تو خان صاحب نے بڑی زبردست قسم کی تقریر کی ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے جہاں اس اقدام کو اپریشیٹ کیا ہے، ساتھ میں انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے تنقید کے نشتر بھی چلائے ہیں، اور کچھ طعنے انہوں نے سابق وزیر خارجہ جو تاحیات نائل ہو چکے خواجہ آصف صاحب ان کو بھی دیے ہیں، اور ذکر یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے 2014 کو جو دھرنا دیا تھا وہ کیوں دیا تھا، اور جب ان سے شور اٹھا وہاں پہ پوچھا گیا تھا کہ امپائر کون ہے تو امپائر کا ذکر بھی کیا، انہوں نے کہا کہ امپائر صرف خدا کی ذات ہے، انہیں وہ مانتے ہیں۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے چیئرمین نیب کو ایک خط بھیجا گیا ہے، خط کیا اسے نوٹس کہیں، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے $4.9 بلین منی لانڈرنگ کی اور پیسے بھارت بھیجے ہیں، یا تو اس معاملے پہ وہ معافی مانگے 14 دنوں میں یا پھر مقدمے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ساتھ میں ذکر ان کا آج جو احتساب عدالت میں وہ پیش ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی جب کٹہرے میں گئی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ تو وہ بڑے جذباتی ہو گئے تھے، اور ان کا جملہ تھا کہ جس نے یہ کھیل شروع کیا ہے کہ آج باپ بیٹھا ہے اور بیٹی کٹہرے میں کھڑے ہو کے مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، جس نے یہ کھیل شروع کیا ہے ایک دن اسے بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ All those in favor of the amendment may aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Amendment is accepted. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پاکستان ایک بڑا زبردست قدم لے رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آسان نہیں ہے، اس میں پرابلمز آئیں گے۔ اپوزیشن کا مشکور ہوں جنہوں نے اس بل کے پاس ہونے میں ہمارا ساتھ دیا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ 2015 میں جو سفارشات مرتب کی گئی تھی فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کی، پارلیمانی کمیٹی نے بنائی تھی، آج بالآخر اس کو ایک بل کی شکل میں پیش کیا گیا، اور قومی اسمبلی جس میں 242 ارکان کہا جاتا ہے کہ آج حاضر تھے، اس میں 112 نون لیگ کے تھے، اور 229 ووٹوں سے جو 2/3 اکثریت بنتی ہے اس بل کو منظور کیا گیا ہے، اور اب فاٹا بنیادی طور پہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کے بعد جہاں کہا جا رہا تھا کہ جس کو قومی دھارے میں شامل کرنا تو وہ عمل قومی اسمبلی نے اپنے اینڈ پہ مکمل کر دی ہے۔ اب یہ معاملہ جائے گا سینیٹ میں، سینیٹ کا اجلاس جو کہ آج شروع ہو چکا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اب کل اس کو سینیٹ میں پیش کیا جائے گا، اور جب سینیٹ اس کی اپروول ہو جائے گی تو اس کے بعد جو متعلقہ صوبہ ہے گویا کہ اس کی جب باؤنڈریز تبدیل ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا کی، تو وہاں کے اسمبلی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آرٹیکل 239 ہے آئین کا، اس کی جو سب آرٹیکل ہے 4، اس کے تحت وہاں کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی اپروول بھی ضروری ہے تاکہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ تو یقینی طور پر اب 2 مراحل اہم بڑے رہتے ہیں، جس میں سینیٹ سے اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی سے بھی اس کی اپروول ہونی ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں سے بھی یہ معاملہ بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم بات کرتے ہیں عارفہ، انفیکٹ یہ ہو گیا، بڑے شکوک و شبہات تھے کہ شاید نہ ہو پائے،
پارلیمان کی مدت ختم ہونے کو جا رہی ہے, چند دن باقی رہ گئے ہیں, لیکن آج اس کو میک شور کیا گیا ہے. آج دو جماعتیں جو پہلے دن سے مخالف تھیں, پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے, اور پھر JUFA مولانا فضل الرحمان صاحب, آج انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے. دونوں یہ رہنما پارلیمان میں موجود بھی نہیں تھے, لیکن ان کا جو سٹانس ہے, ایک فرما رہے تھے وہ 1935 برٹش انڈیا کا ایکٹ پیش کر رہے تھے کیونکہ بارڈر متنازع ہے, ڈیورنٹ لینڈ کی بات کر رہے تھے اچکزئی صاحب, تو متنازع علاقہ ہے لہٰذا اس کو قومی دھارے میں شامل نہیں کیا جا سکتا. یہ اور بات ہے کہ وہ یہ فرماتے رہے ہیں کہ KPK بھی افغانستان کا حصہ ہے. ان کا یہ سٹانس, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہہ تو رہے تھے اگرچہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تھی کہ وہاں کے ملک سے بھی جب پوچھا گیا تو ان ملکس نے بھی کہا کہ وہ بھی KPK میں ضم ہونا چاہتے ہیں, لیکن ان کا سٹانس یہ تھا, کلیم تھا رادر, کہ ملکس ان کے ساتھ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو الگ صوبہ بنایا جائے. آج کے دن وہ دو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن بہت بڑی تاریخ بنی ایک طرح سے کہ وہ سفر کہ جو 77 میں ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا, اگر آپ جائیں دیکھیں تو وہاں سے شروعات ہوتی ہیں. تو ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس حصے کو مین سٹریم پاکستان کے اندر شامل کیا جائے, اور اب کہ جب ایکسٹریمزم کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے اس حوالے سے تو اس کی ضرورت کو اور زیادہ محسوس کیا جا رہا تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کتنا بڑا اقدام ہے آج کے دن یہ شرائط صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ہسٹوریکل مومنٹ تو ہے ہی صحیح, مگر آئی تھنک ہمیں یہ بھی ساتھ میں یاد رکھنا چاہیے کہ دس از جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ. ابھی یہ شروع ہوئی ہے, یہ ایک بہت لمبا سفر ہے جس کو ہم کہیں گے, کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا ابھی کیونکہ انہوں نے اتنی جلدی میں یہ سب کچھ کیا, لاسٹ منٹ اس ڈیلے کی وجہ سے حکومت بھی تیار نہیں تھی, پھر پریشر آیا, تو اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہوگا کہ کیا یہ پروونشل اسمبلی سے اس وقت پاس ہو سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ وہاں بھی ایک تو وقت بہت کم ہے اس وقت, اور دوسرا وہاں نمبرز بہت انسرٹن ہیں, بیکاز PTI کے خود اپنے کتنے ان کے پاس نمبرز ہیں کہ نہیں وہ ان کا پتہ نہیں ہے, allies ادھر ادھر ہو چکے ہیں. سو وہاں بھی 2/3 کے ساتھ اس کو پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, صرف اس وجہ سے کہ دن کم ہے. اور اس کی وجہ سے پھر دوسرا جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فائنینشیل ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی پرائم منسٹر نے بات کی, جب انہوں نے اپنی سپیچ کی پارلیمنٹ میں تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور ہمیں آپ سب کی سپورٹ چاہیے. اور وہ سپورٹ یہ ہے کہ وہ صرف تب پورا ہوگا اگر سارے پروونسز اپنا NFC سے حصہ دیں گے, جو عرب کو کہہ رہے ہیں کہ ہر سال دیں گے 10 سال تک, اور پنجاب اور بلوچستان انکار کر چکے تھے. سو ابھی ان کو بھی کنونس کرنا ہے, کیونکہ یہ تو ابھی صرف انہوں نے بل پاس کیا ہے کہ ہم ایونچولی الیکشنز کریں گے, بٹ الیکشنز کرنے کے علاوہ پورا انفراسٹرکچر اسٹیٹ کا جو ہے وہ آپ نے فاٹا کے اندر لے کے جانے, اس کے پھر بہت سارا خرچہ ہوگا, اور وہ سارے کس طرح ہوگا, ایگزیکٹلی کیا کریں گے, وہ ابھی سب کچھ کلیئر نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پروونشل اسمبلی کے پاس انہوں نے پاورز اپیرنٹلی شفٹ کر دی ہیں جو پریزیڈنٹ کے اور گورنر کے تھے, تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور وہ کس طرح کریں گے, کیسے کریں گے, پیسے کہاں سے آئیں گے, all this is up in the air. تو یہ ابھی بہت سارے ہمارے پاس سٹیپس اس کے اندر رہ گئے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, طرف یہ معاملہ لے کے اناؤنسمنٹ ہو گئی, قانون بھی بن گیا, ترمیم بھی ہو گئی, لیکن کہا جاتا ہے کہ پہلے سوات کی ریاست بھی جب تک وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنی تھی وہاں پہ امن امان کی صورتحال بہت بہتر تھی اور وہاں پہ نظام بہت اچھا چل رہا تھا, لیکن جب وہ حصہ بنی تو وہاں پہ پرابلمز آئے. تو کیا یہاں پہ بھی ایک رواج اور جرگہ کا جو نظام چل رہا ہے اس کو جو نیا نظام ریپلیس کرے گا, کہیں بہتری آئے گی یا معاملات گڑبڑ بھی ہو سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد زیاد صاحب کے پاس یہ معاملہ لے کے چلیں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. زید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر انفیکٹ جیسے خدشات کا اظہار عارفہ بھی کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوگا, انفراسٹرکچر بنانا ہے وہاں پہ, اور جو خاص طور پہ وعدے کیے گئے ہیں پیسے دینے کے حوالے سے کہ 10 سال تک 100 ارب روپے ہر سال دیے جائیں گے فاٹا کے ڈیولپمنٹ کے لیے. صوبے اگر مکر جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں تو کیا مشکلات ہوں گی؟ پھر یہ ہے کہ نظام نئے نظام کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو رواج اور جرگہ کا نظام اگر اس کے اندر کچھ قباحتیں تھیں لیکن کافی حد تک اس نے وہاں پہ امن قائم کر کے بھی رکھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو خدشات ہیں وہ کافی حد تک درست ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شاید وہاں پہ جو ڈھانچہ وہ نہ بنایا جا سکے, اور پھر ساتھ میں جو نیا نظام جا رہا ہے وہ شاید لوگوں کو اس طرح انصاف نہ دے سکے جس طرح کہ پہلے مل رہا تھا؟ دیکھیں, انصاف تو ان کو کبھی اس طرح سے ملتا ہی نہیں تھا. جیسے FCR کا جو قانون ہے اس سے زیادہ کالا قانون ہو ہی نہیں سکتا ہے.
اس میں تو کوئی ایک لحاظ سے انسانی حقوق بھی اس طرح سے نہیں تھے. تو یہ کہنا کہ ان کو جو پہلے انصاف مل رہا تھا اب نہیں ملے گا وہ میں خیال صحیح نہیں ہوگا. دیکھیں یہ مسئلہ بہت دنوں تک جو ہے پوسٹ پون کیا جاتا رہا. اگر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی سب سے بڑی اگر جس کو ہم کہتے ہیں خرابی تھی وہ یہی تھی کہ اس میں جو ہے 2015 اور 16 میں جو ہے پوری جو ہے اس پہ ریکمنڈیشن تیار تھیں, کافی اس میں جو ہے اس کنسنسس بھی موجود تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت سے شروع ہوتا تو آج جو ہے کافی حد تک چیزوں کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا تھا. یقینی طور پہ جب ایک اتنا بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن مشکلات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک نیا نظام لے کے آنا ہے وہاں سے پرانا نظام ختم کر کے, تو وہ بتدریج ہی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں شروعات تو کرنی پڑتی ہے. اگر شروعات نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ اس میں یہ پرابلم ہوگی یہ چیز ہوگی تو پھر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی. آج جو ہے فاٹا میں سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مین اسٹریم میں جب ہم لانے کی بات کرتے ہیں تو صرف سیاسی مین اسٹریم کی بات نہیں ہوتی ہے, اس کے جو ہے وہ آپ اس کو ایٹ پار جو دوسرے آپ کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی اس کو لے کے آنا ہے. جو صورتحال دوسرے صوبوں کی ہے, دوسرے علاقوں کی ہے پاکستان کی, فاٹا میں سب سے زیادہ بیکورڈ ہے, اس کو اس کے برابر تک لانا ہے. ایک چیلنج ضرور ہے لیکن چیلنج ہی ہوتے ہیں جس میں جو ہے اس کام کو کیا جا سکتا ہے. ایک سب سے بڑا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب ہم ضم کر رہے ہوتے ہیں تو نظام کو کس طرح سے لاتے ہیں. آپ نے ایک مثال دی سوات کی. سوات میں یہی پرابلم ہوا تھا کہ جو ہے انہوں نے ضم کر دیا اس علاقوں کو, ریاستوں کو جو تھیں چھوٹی 1969 میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اور بھی وہاں پہ جو اصلاحات لانی چاہیے تھی وہ نہیں آ پائی. تو ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے, اور اس چیز کو جو ہے میں خیال یہ کہ یہاں پہ وہی غلطی نہیں دہرائی جا سکتی ہے, نہیں دہرانی چاہیے. آج جو صورتحال اس لیے مختلف ہے کہ 1969 میں جب سوات کو ضم کیا تھا تو اس وقت کوئی ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں تھی, ایک مارشل لاء کے ایکٹ کے تحت کیا گیا تھا اور پھر اس چیز کو خبیر نہیں کیا گیا. یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے کیا گیا ہے اور ایک لحاظ سے جو ہے پارلیمنٹ کی اکثریت نے اس کو ووٹ دیا. یقینی طور پہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ پیسوں کی, تو جو سرتاج عزیز صاحب کی جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس میں اسی بات پہ زور دیا گیا تھا کہ 5 سال تک جو ہے وہاں پہ ترقیاتی منصوبے کیے جائیں, 100 بلین روپیز جو ہے وہ وہاں پہ ڈالے جائیں تاکہ جو ہے وہاں وہ صورتحال جو ہے اس تک کم از کم وہاں تک آ سکے جو کے پی کے دوسرے علاقوں میں ہے. اب اس میں 2 سال ہم نے ضائع کیے. سب سے بڑی بات یہ آتی ہے, زیادتی کی بات ہے کہ 2 سال ہم نے اس میں ضائع کیے اور اس کے بعد لاسٹ مومنٹ پہ ہم نے یہ چیز کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت مشکلات زیادہ پڑ جائیں گی. لیکن اب یہ بات بھی آتی ہے کہ جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کے ایک لحاظ سے اب ظاہر ہو گیا کہ اس کی ان کی جو ہے معمولی ایک ان کی حیثیت تھی. وہاں پہ پارلیمنٹ میں ان کے کوئی ایسی بہت زیادہ ان کے موجودگی نہیں تھی. ہم نے صرف ان کے 2 جماعتوں کو, اچکزئی صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اس میں جو ہے ہم نے اس کو پوسٹ پون کرتے رہے. صوبوں کی جہاں تک بات ہے 100 بلین بہت زیادہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جو ہے ایک موٹر وے پہ اتنے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. صرف میٹرو سروس میں جو ہے ایک میٹرو سروس جو ہے آپ اس میں 44 سے 50 بلین روپیز ڈال دیتے ہیں. اورنج لائن میں جو ہے آپ 200 کھرب روپے ڈال دیتے ہیں. تو پھر اس میں کیا مشکل ہونی چاہیے کہ آپ 100 ارب جو ہے سالانہ بھی فاٹا کو نہ دے سکیں. اصل میں پرائورٹیز کی بات ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو میرے خیال اس کو جو ہے وار فوٹنگ پہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی سے اس کا براہ راست تعلق ہے. یقیناً ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اور ریاض صاحب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو رواج اور جرگہ کی بات کر رہے ہیں, جو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے وہ جرم کوئی بھی ہوتا ہے پورا کا پورا قبیلہ اس کا ذمہ دار ہوگا. تو قبائلیوں کی یہ بھی رائے تھی کہ اگر یہ شک نکال دی جائے تو وہاں پہ رواج اور جرگہ کے تحت کافی حد تک لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا, تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جا سکتا تھا. تو اب بھی میرے خیال میں ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر یہ شک نکال دی جائے اور رواج اور جرگہ کے نظام کو آگے بڑھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر ہوگا خان صاحب کی تقریر. پارلیمنٹ کے آخری دنوں میں وہ آئے ہیں, انہوں نے فاٹا کے حوالے سے ووٹ بھی دیا اور ایک دھواں دار تقریر بھی کیا. کیا کہا انہوں نے, چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کریں گے.
जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई। हम ये गलत डिमांड कर रहे थे कि 413 पिटिशन पे से सिर्फ 4 पिटिशन की सैम्पलिंग करके उनकी ऑडिट करें, अगला इलेक्शन ठीक हो 2018 का। इसमें क्या गलत बात की थी? धरना इसलिए दिया था कि हम चाह रहे थे चारों में इन्वेस्टिगेशन हो। 1 साल कोशिश करने के बाद हमने धरना दिया, जो कि एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, एक पार्टी का राइट होता है। दूसरी चीज, पैनामा आया। पैनामा जब आया, अंपायर होता है अल्लाह, अल्लाह होता है अंपायर। और यहाँ एक मेंबर ने बैठ के मुझे कहा था कि कोई शर्म हो, कोई हया हो, और आज मैं देख रहा हूँ कि वो मेंबर यहाँ नहीं है। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। आज अगरचे मामला फाटा का था, बिल फाटा का था, लेकिन खान साहब ने पुराने किस्से भी छेड़ दिए और उन्होंने जिक्र किया 2014 का, वो पार्लियामान के जिसने 2014 में मियाँ साहब को बचाया था एक बहुत बड़े धरने से और उनकी हुकूमत जाते जाते रह गई थी। आज उन्होंने बताया कि उन्होंने वो 2014 का धरना क्यों दिया था। आरफा ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी जो डिमांड थी वो बड़ी हद तक लेजिटिमेट थी, कि धांधली की बातें वो कह रहे हैं कि जी बाहर जमातें गई थी, सब कह रही थी कि धांधली हुई है। हमने कहा था कि सिर्फ 4 हल्के खोल दें और इस पार्लियामान से कहा था कि खोल दें, आपने नहीं खोले। पैनामा के मामले में भी हमने यही किया कि इस पार्लियामानी पार्टी बनाएं, उसको कहें कि जी वो प्रोब करे, आपने नहीं किया। तो फिर गिला क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं? बिकॉज शिराजी साहब ये वक्त नहीं था बात करने का। मेरा भी खान साहब ने जो आज बात किया, हाँ, मतलब कि आज आप गए, एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था, फाटा का बिल पास हुआ, इतनी कंसेंसस के साथ पास हुआ, तो अगर आप चले ही गए थे तो फिर आप इसी पे बात कर लेते। शुरू तो वहीं से किया था। आई थिंक इन दैट सेंस वो आई वुड एग्री विद प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी कि ये मौका नहीं था ये बातें करने का, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान साहब पार्लियामेंट नहीं जाते, सो उनका वहाँ आना ही इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी खबर बन गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की, तो सबका ये ख्याल था कि उन्होंने ही इज कम टू द पार्लियामेंट, आखिरी हफ्ता रह गया, इतना एफर्ट किया है, फाटा की उस पर किया है। और शुरू में उन्होंने स्पीच भी अच्छी शुरू की, उन्होंने पश्तीन मंजूर का जिक्र किया, उन्होंने एक प्रोटेस्ट जो हो रही है फाटा के राइट्स का जिक्र किया। फिर वहाँ से एकदम जो उन्होंने यू टर्न लिया और अपने पुराने रोने पे आ गए, तो खुद ही उन्होंने माहौल थोड़ा सा खराब कर दिया ना। सो बेहतर था कि वो उसी पे रहते। सो फॉर वंस मुझे भी मतलब क्या आई वुड से कि ज्यादती की इमरान खान ने। ये जिक्र नहीं होना चाहिए। आज का जो माहौल एक अच्छा रहा तो उसको अच्छे रहने देते। ज़ाहिर साहब आप क्या कहते हैं? इनफैक्ट कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि वो तारीख पे और उनको एक हिस्ट्री का हिस्सा बनाना पड़ता है, और इसी तरह मियाँ साहब ने भी कल यही किया। अगरचे बहुत सारी बातें जो उन्होंने कल एहतसाब अदालत में की हैं उनका मुकदमे से सरे से कोई ताल्लुक नहीं था, बट उन्होंने खड़े होके बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच दी वहाँ पे और अदालत से ये भी कहा कि उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। आज खान साहब ने भी मेरे ख्याल में यही कोशिश की है कि अगर हमें कहा यह जा रहा है कि 2014 का धरना कोई एक ख़ास किसी कुव्वत ने कराया था और वो इस्तेमाल हुए थे, तो वो भी एक रिकॉर्ड ठीक करना चाह रहे थे, तो उन्होंने ठीक किया। या आप भी आरफा की बात को सेकंड कर रहे हैं कि आज माहौल बड़ा अच्छा था, बड़े कॉज के लिए बात हो रही थी, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए थी, गिले शिकवे इस तरह की बातें आज के दिन नहीं बनती थी करना। देखिए, ये धरने की ये बात जो है, इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी तकरीर है जिसमें इसकी धरने का जिक्र ना किया उन्होंने, कि इसका जवाब किया था। अब ये मामला ख़त्म हो चुका है कि 5 साल का, ठीक है, उनका अगर ये मौक़िफ़ शायद कुछ लोग उसको तस्लीम भी करेंगे कि सही कि इलेक्शन में धांधली पाकिस्तान में इलेक्शन में होती रहती है, और कोई भी इलेक्शन धांधली से मतलब ये सिर्फ सेंट्रलाइज धांधली नहीं होती है, बल्कि लोकल सतह पे ज़्यादा होती है। ठीक है, हो गया। उसके बाद इनका इमरान खान साहब का जो एक मुतालबा था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो भी बन गया था जस्टिस नासिरुल मुल्क की सदारत में, और उसने जो है अपना एक फ़ैसला भी सुना दिया था जिसको इमरान खान साहब ने तस्लीम किया था। मेरा ख्याल ये है कि ये एक ख़त्म हो चुका है मामला। चाहे उनका उस वक्त मौक़िफ़ सही था गलत था, वो अलग मसला बन के आता है। मेरे ख्याल उसको बार बार दोहराने की बात नहीं है। अच्छी बात है कि इमरान खान साहब फाइनली जो है वो पार्लियामेंट में आए। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि जो है हम सारा जोर तो हमारा 5 साल के बाद यही होता है कि किसी तरह से जो पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत आए ताकि हमारी हुकूमत बन सके। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से पार्लियामेंट को ट्रीट किया गया है, न सिर्फ नवाज शरीफ साहब चंद दिनों के लिए आए थे, मतलब 4 साल में जब भी इक़्तिदार में रहे, इमरान खान साहब जो है वो 5 साल के अरसे में मुश्किल से जो है आधे दर्जन मरतबा आए। तो मतलब ये है कि ज़रा सब जो है ये तो बातें बहुत की जाती हैं कि वोट को तौक़ीर दो, वोट को इज़्ज़त दो,
میرے خیال سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے، ووٹ دیے ہیں، کم از کم ان کی عزت بھی کریں اور پارلیمنٹ کو ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں پہ جی زاہد صاحب، آپ کو یہ نہیں لگا کہ عمران خان صاحب نے اس موقع کو استعمال کیا؟ ایک طرف تو انہوں نے وہ بات کی ہی صحیح ریگنگ کی، بٹ ساتھ میں ان کو موقع ملا. خواجہ آصف پہ لگتا ہے کافی غصہ تھا وہ دھرنے کے دنوں سے. امیجن کہ یو برنگ دس اپ آلسو اینڈ یو سے کہ وہ آدمی جس نے مجھے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آج وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا ہوا، تو لگا کہ جیسے دل سے وہ اتنے دن کا غصہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ اب موقع ہے and I must say that. میرے خیال ہو سکتا ہے کہ جی زاہد صاحب، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے پارلیمنٹ میں آئے ہوں کہ ان کو جو موقع ملا کہ خواجہ آصف صاحب کو جواب دے سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن یہ چلے، یہ تو جو دوارا تو ہوتی رہتی ہے، اس قسم کی جملے بازی بھی پارلیمنٹ میں جائز ہے، جا کے اس کے حدود میں رہے. ان کو ایک موقع تو تھا کہ جو ہے خواجہ آصف نے ان پہ طنز کیا تھا جب یہ پی ٹی آئی جو ہے واپس آئی تھی پارلیمنٹ میں، تو اس وقت انہوں نے یہ طنز کیا تھا. تو یہ تو بات بنتی چلے، وہ ایک لائٹ اس میں انداز میں یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. نہیں، لائٹ بالکل بھی نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ لائٹ بالکل نہیں تھا. ان کو لگتا تھا، بہت کلیئر تھا عمران خان صاحب کے جو جس طرح انہوں نے وہ بات کی کہ بہت غصہ تھا، اور وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز دل میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس دن مجھے ملے گا وہ ریونج از بیسٹ سروڈ کولڈ، وہ انگریزی کا ہاں. تو اینڈ اسی پہ پھر شور بھی بہت مچا. اینڈ اٹ واز ویری انفارچونیٹ میرے خیال میں کہ پارلیمنٹ کے اندر پھر وہی جو کانسٹنٹ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی ٹینشن ہے وہ اٹ ٹک اوور دا پارلیمنٹ. خان صاحب یہ بھول گئے کہ یہ ان کا کوئی جلسہ نہیں ہے بلکہ پارلیمان تھی اور وہاں پہ آوازیں پھر اٹھنی تھی، ان کو خاموشی سے نہیں سننا تھا. خان صاحب نے تو غصہ نکالا شاید خواجہ آصف صاحب پہ، جس طرح کہہ رہی ہیں عارفہ، اور میاں صاحب نے غصہ نکالا ہے چیئرمین نیب پہ، تو ان کو نوٹس بھجوایا ہے 14 دن میں معافی مانگے یا پھر مقدمات کے لیے تیار ہو جائیں. اور دوسرا انہوں نے احتساب عدالت میں بھی کچھ ان قوتوں پہ غصہ نکالا ہے کہ جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ جو مقدمات ان کے خلاف چل رہے ہیں بنیادی طور پہ پاناما کیس نہیں ہے بلکہ ان کو کسی اور جرم کی سزا دی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی صاحبزادی کو آج کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہوں نے یہ کھیل شروع کیا ہے ان کو بھی بھگتنا پڑے گا ایک دن. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد میاں صاحب کا نوٹس اور آج انہوں نے احتساب عدالت میں کچھ کہا ہے اس پہ بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عارفہ انفیکٹ نیب کے چیئرمین کو جو ایک نوٹس بھجوایا ہے میاں صاحب نے، انفیکٹ ان کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی تو بڑا کرٹیسزم آیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگرچہ چیئرمین نے کہا تھا کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، اس کے اجلاس ایک میں آ نہیں سکے، دوسرے میں آنا چاہتے تھے، اجلاس نہیں ہو سکا، کیا خیال ہے آپ کو؟ کیا ایک آپشن لینی چاہیے چیئرمین صاحب کو؟ کیا اس پہ معاملے میں رفع دفع معافی تلافی کر کے، یا لگتا ہے کہ معاملہ اس سے آگے جائے گا؟ اور ساتھ میں دوسرا سوال بھی کرتا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت بڑا کم ہے. آج انہوں نے احتساب عدالت میں کہا ہے کہ جو کھیل شروع کیا گیا کہ اب آج باپ بیٹھے اور بیٹی کٹہرے میں کھڑے ہو کے مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. پاناما کیس میں تو مریم کا نام ہے، انفیکٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے مقدمے میں ہیں جن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کوئی بنتا ہے یہ آرگومنٹ آج کا جو تھا؟ شراز صاحب، پہلے جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے نوٹس بھیجا ہے، تو آج تک ہمارے ملک میں کبھی کوئی ڈیفیمیشن کا جو کیس ہے وہ کہیں پہنچا ہے؟ اور میاں صاحب بالکل بھی نہیں پہنچا. اور بہتر یہ ہوتا کہ میاں صاحب جو اتنے سال پاور میں رہے تھے وہ ہمارے ڈیفیمیشن لا اسٹرینتھن کر دیتے، پیمرا کو جو پاورز دیتے رہے وہ چینلز کو کرتے رہے. اگر اس سے بہتر ہوتا کہ وہ آج ڈیفیمیشن لاز بہتر کر دیتے تو ان کے بھی حق میں بہتر ہوتا اور ہم سب کے بھی حق میں بہتر ہوتا. بٹ وہی لیجسلیشن تو ہمارے ہاں کرتے نہیں ہیں. اور دوسری بات جو انہوں نے مریم نواز کی ایم شور ان کے لیے ایک بہت تکلیف دہ وہ مومنٹ ہوگا، مگر یہ ہماری سیاست کا ایک حصہ ہے. بے نظیر بھٹو نے اس سے بہت زیادہ دیکھا اور انہوں نے برداشت کیا، اور ان کے پاس تو کوئی ابا بھی نہیں تھے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ایسے موقعوں پہ. انہوں نے تو اکیلے برداشت کیا.
انہی کے دور میں مقدمات اور انہوں نے وہ قلعے نہیں اور جو زیادہ کے زمانے میں جب بے نظیر بھٹو کے اوپر گزری سالٹری کنفائنمنٹ میں رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ملک سے باہر، اور شی ہیڈ نو بڈی دیئر، بھائی بھی باہر تھے، ایگزائل میں تھے، ایک ان کی ماں ان کے ساتھ تھیں. تو یہ تو ہماری سیاست کا ایک حصہ ہے. تو میاں صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ پالیٹکس میں آئیں گی، تو پھر یہ سب کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا. اس پہ اتنا اپسیٹ ہونے کا کوئی اب موقع نہیں رہا ان کے. صحیح. زاہد صاحب آپ کا ٹیک اس پہ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ کہ میاں صاحب کو خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ جو ہے ان کی آگے بیٹی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، تو میاں صاحب کی ذمہ داری تھی ان کی، کیونکہ اگر فرض کیجیے جو ان پہ الزامات ہیں ان کی وجہ سے ان کی بیٹی کو بھی وہاں کھڑا ہونا پڑا ہے، تو صحیح اچھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. کسی کوئی بھی جو ہے خاتون یا کوئی بھی شخص اگر کھڑا ہوتا ہے کٹہرے میں تو کچھ اچھی بات نظر نہیں آتی ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہی ہے کہ میاں صاحب کو دوسری چیزیں بھی یاد آنی چاہیے، جبکہ یہی جیسے عارفہ نے کہا کہ جب بے نظیر بھٹو جایا کرتی تھی، مجھے یاد ہے کہ میں نے خود دیکھا تھا، یہ تو بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں یہ سارے کے سارے، اور اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ جایا کرتی تھی، ایک وزیر اعظم رہنے کے بعد جب 1990 میں ان کی حکومت ختم کی گئی تھی تو ان پہ کیسز بھی بنے تھے اور اس کے بعد بھی بنے تھے، اور وہ سب کچھ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہی ہو رہے تھے. وہ تصاویر آپ کو اب تک یاد ہوں گی کہ وہ جیل کے دروازے پہ 2 بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو ہے آج مجھے یہ ہو رہا ہے، تو ایسا صرف صحیح بات ہے کہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ کسی کی بیٹی بھی جو اس طرح کھڑی ہو، لیکن ان تمام چیزوں کو میاں صاحب کو شاید اب سوچنا بھی چاہیے. سوچنا یہ چاہیے کہ یہ صرف وہ نہیں ہے، صرف ان کی بات نہیں آتی کہ مجھ پہ کیوں ہوا ہے یا میرے بیٹی کے ساتھ کیوں ہوا ہے. ان کو ذرا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو انصاف کے جو تقاضے جس طرح سے نہیں پورے کیے جاتے ہیں وہ بھی ذرا ان کو غور سے دیکھنا چاہیے. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو ہے وہ اب کیس کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اب اپنا جو ہے سلوگن شاید بدلنا شروع کر دیا. پہلے صرف یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اب جو ہے انہوں نے ان چیزوں کو مختلف طریقے سے دوسری لے کے آ گئے کہ اب خلائی مخلوق سے بھی جو ہے وہ چیزیں باہر نکل آئی ہیں. خلائی مخلوق کا جو ایک لحاظ سے جو ماسک تھا وہ انہوں نے ہٹا دیا. اب تو کھلے عام وہ جو بات کرتے ہیں کہ ان کی جو بھی اس وقت کھڑے ہوئے ہیں عدالت پہ، اس کی بنیادی وجہ کرپشن کیسز نہیں ہیں بلکہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی معمولی چیز بھی نہیں ہے. مطلب نواز میاں صاحب اگر ان تمام چیزوں کو غلط ہے یہ، تو سب سے ایک بنیادی چیز کر دیں جو کہ ضرورت ہے اس پورے کیس میں، کہ ایون فیلڈ کے جو لینے میں پیسے کہاں سے گئے، اگر یہ دے دیں تو معاملہ سب ختم ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی یہی سوال جو بار بار زاہد صاحب عدالت بھی پوچھ رہے ہیں، اسی پہ ہم کا اختتام کرتے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.